صہیونیت سے غزہ تک فلسطین کا اصل المیہ 100 سال کی غداری، قبضہ اور خون ریزی، اور پھر بھی فلسطین زندہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو کچھ ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں، بچوں کی لاشیں، شہروں کا ملبہ، عورتوں کی چیخیں، یہ اچانک شروع نہیں ہوا۔ اس کہانی کی جڑیں 100 سال پرانی ہیں۔ ایک خواب جو یورپ میں دیکھا گیا، اس نے پورے مشرق وسطیٰ کو آگ اور خون میں جلا دیا۔ یہ کہانی ہے صہیونیت کی، یہ کہانی ہے فلسطین کی جدوجہد کی، یہ وہ کہانی ہے جو آج بھی جاری ہے۔ صہیونیت کا جنم 19ویں صدی کے یورپ میں یہودیوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ روس میں یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار دیا جاتا ہے، ان کے محلے جلا دیے جاتے ہیں۔ پولینڈ کی گلیوں میں مار پیٹ جاری رہتی ہے، ہر طرف ان کے لیے نفرت ہی نفرت ہے۔ ایسے میں وینا کا ایک یہودی صحافی تھیوڈور ہرزل کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہودیوں کو ایک الگ ریاست چاہیے، لیکن سوال یہ تھا کہ کہاں؟ یورپ میں جگہ نہیں تھی، تو نظریں ڈالی جاتی ہیں فلسطین پر، جہاں صدیوں سے عرب، مسلمان اور عیسائی رہ رہے تھے۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی صہیونی کانگریس ہوتی ہے۔ ہرزل نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ آج میں نے یہودی ریاست بنا دی۔ جو خواب دیکھا گیا فلسطین کے لیے خطروں کا طوفان بن گیا۔ پہلی غداری، بالفور ڈکلیریشن۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کو اپنی لڑائی کے لیے اتحادی چاہیے تھے۔ عربوں کو کہا ترکوں کے خلاف لڑو، آزادی ملے گی۔ یہودیوں کو کہا ہمارا ساتھ دو، فلسطین تمہارا ہوگا۔ یہ تھی وہ دوغلی پالیسی جس نے آج کا بحران پیدا کیا۔ 1917 میں بالفور ڈکلیریشن جاری ہوتا ہے، صرف 67 الفاظ، لیکن فلسطین کی زمین صہیونیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس وقت فلسطین میں 90% مسلمان اور عیسائی آباد تھے، جبکہ یہودی صرف 10% تھے، لیکن برطانیہ نے کہا ہم یہودیوں کے لیے یہاں وطن بنائیں گے۔ یہ تھا وہ پہلا خنجر جو فلسطین کے سینے میں گھونپا گیا۔ ہولوکاسٹ اور مغرب کی مجرمانہ چال۔ دوسری جنگ عظیم میں 6 ملین یہودی نازیوں نے مار ڈالے۔ دنیا لرز گئی، لیکن مغرب نے ان یہودی مہاجرین کو اپنے ملک میں پناہ دینے سے انکار کر دیا اور انہیں فلسطین بھجوا دیا۔ فلسطین کا قصور کیا تھا؟ وہ کیوں قربانی دیتے؟ ہولوکاسٹ کو بنیاد بنا کر صہیونیوں کو مزید طاقت ملی۔ مغرب نے ہمدردی کے نام پر خاموشی اختیار کر لی، اور یہ خاموشی فلسطین پر ظلم کا سب سے بڑا ہتھیار بن کر گھری۔ برطانوی مینڈیٹ اور فلسطینی مذاہبت۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں کی ہجرت تیزی سے بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیمیں عرب کسانوں کو زمین خریدتی رہیں، لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، دیہات اجڑ گئے۔ فلسطینیوں نے احتجاج کیا، بغاوت کی۔ 1936 کی بغاوت سب سے بڑی بغاوت تھی، لیکن برطانوی فوج نے اسے خون میں ڈبو دیا۔ ہزاروں فلسطینی قتل، قائدین جیل میں ڈالے گئے، دیہات جلا دیے گئے۔ ادھر یورپ میں ہٹلر کا عذاب شروع ہو گیا۔ لاکھوں یہودی یورپ سے نکل کر فلسطین آ گئے۔ فلسطینیوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا، ہمارا ملک ہم سے چھنا جا رہا ہے۔ 1947 کی تقسیم اور 1948 کا نکبہ۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔
یہودی 1/3 تھے لیکن زمین آدھی سے زیادہ انہیں ملی. فلسطینیوں نے کہا یہ ظلم ہے مگر دنیا نے ان کی نہ سنی. 1948 میں اسرائیل بن گیا اور فلسطینیوں کے لیے قیامت آ گئی. اسے النکبہ کہا جاتا ہے یعنی تباہی. 7,50,000 فلسطینی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. 500 سے زیادہ دیہات صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. دیر، یاسین، لد، تنتورا تمام علاقوں میں یہ قتل عام تاریخ کے لیے زخم ہے. فلسطین مکمل قید. 1967 کی جنگ. 1967 کی 6 روزہ جنگ نے فلسطین کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا. اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم سب پر قبضہ کر لیا. دنیا نے کہا یہ اسرائیل کی فتح ہے مگر فلسطینیوں کے لیے یہ آخری زخم تھا. اس کے بعد یہودی بستیاں بنی، دیواریں کھڑی ہوئیں، ناکے لگے. فلسطینیوں کی زندگی ایک جیل میں تبدیل کر دی گئی. اوسلو معاہدہ، غزہ کا محاصرہ. 1990 کی دہائی میں اوسلو معاہدہ ہوا. عرفات اور ریبن نے وائٹ ہاؤس میں ہاتھ ملایا. دنیا نے کہا امن آ گیا لیکن حقیقت کیا تھی؟ صرف کاغذ کا امن. قبضہ بدستور جاری. یہودی بستیاں دگنی سے چگنی ہو گئی. فلسطینیوں کو صرف کاغذی حکومت ملی. اصل طاقت، اصل حکومت صرف اسرائیل کے پاس. غزہ تو دنیا کو سب سے بڑی جیل بن کر دکھا رہا تھا. 2007 سے لے کر مکمل محاصرہ. نہ باہر آ سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں. 2 ملین لوگ قید میں جن میں سے آدھے بچے. اور ہر چند سال بعد اسرائیل کے حملے. 2008، 2012، 2014، 2021، 23 اور 2025 غزہ بار بار راکھ کا ڈھیر بنتا رہا اور دنیا دیکھتی رہی. براہ راست نسل کشی 2023 سے لے کر 2025. 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے حملہ کیا لیکن اسرائیل نے بدلہ حماس سے نہیں لیا. پورا غزہ ملبہ کا ڈھیر بنا دیا. ہسپتال، سکول، مسجدیں سب کچھ مٹا دیا گیا. یہ جنگ نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا صفایا تھا. 2025 تک 80,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. لاکھوں بے گھر ہیں. غزہ قہر میں ہے، اندھیرے میں ہے، ملبے میں دفن ہے. اور دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ امریکی ہتھیار بھیج رہا ہے. یورپ خاموش ہے. اقوام متحدہ صرف بیان دے رہی ہے اور انسانیت کا سب سے بڑا امتحان جاری ہے اور مسلم امہ اور امت خاموش. موجودہ وقت اور مستقبل. آج اسرائیل کی انتہا پسند حکومت گریٹ اسرائیل کا خواب دیکھ رہی ہے، یعنی سارا فلسطین ہر وقت کر لینا. فلسطین اب بھی بے وطن، محصور اور مظلوم ہے لیکن دنیا بدل رہی ہے. لندن سے کراچی تک لاکھوں لوگ چیخ رہے ہیں فلسطین زندہ ہے. یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. یہ نوبادیاتی نہیں، یہ جنگ کا آخری باب ہے. اور آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی جب فلسطین مٹ رہا تھا، جب فلسطین جل رہا تھا تو ہم تاریخ کے کس طرف کھڑے تھے؟ میں ہوں مسٹر براوو اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل افیئرز ٹونائٹ اردو. 1897 کا بیانہ، 2025 کا غزہ. یہ پوری صدی ایک ہی کہانی سنا رہی ہے. فلسطین میں فلسطینیوں کا قتل.
لیکن ظلم کے باوجود فلسطینی قوم آج بھی زندہ ہے. ہر مجاہد، ہر قیدی، ہر بچہ، یہ سب فلسطین کے جیتے جاگتے سپوت ہیں. دنیا چاہے انکار کرے مگر فلسطین کبھی ختم نہیں ہو سکتا. سبسکرائب